23 نومبر، غزل نمبر 231، معذرت کے ساتھ بہت دن بعد تھا نہیں شہر میں۔ ایک شعر ہے چھوٹا سا، اس میں اس کے ساتھ اور ذہن میں بہت سی باتیں آئیں، تو زیادہ دلچسپی کے پہلو جو ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک بات سے بات کیا نکلتی ہے، جو کہ میرا اس میں طریقہ بھی یہی رہا ہے، یہ میر کی جو فاروقی صاحب کی جو والیومز ہیں، ان سے جو استفادہ ہم کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں، تو یہ ہے کہ رف کے طور پہ جیسے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، تو بڑی مزے کی بات ہے، ویسے سادہ سا شعر لگتا ہے کہ جانے ہیں فرش راہ تیری مت حال حال چل، جانے ہیں فرش راہ تیری مت حال حال چل، اے رشک حور آدمیوں کی سی چال چل۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اتنا الفاظ جو ہیں ایسے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ آپ زیر زبر بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے، چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے، واول کی آواز بھی اس میں، لیکن جو کی ورڈز ہیں اس میں کلیدی الفاظ وہ فرش راہ اور حال حال، جو کہ میں نے شعر میں دیکھا، وہ پہلے نہیں استعمال سنا اس کا، لیکن یہ جیسے انہوں نے فاروق صاحب نے بتایا پوربی زبان کا حصہ، تو ہمارے گھر میں ایک نسل دو، میری اماں اب بھی کبھی استعمال کرتی ہیں، لیکن دادی نانیاں وغیرہ خوب استعمال کرتی ہیں، اور حال حال کو کہتی تھی حال و حال، یہ کام ہم نے حال و حال کیا، یعنی جلدی جلدی کیا، کہ ایک دم کوئی آیا تو ہم نے انگزائٹی میں جلدی جلدی یہ کام کر ڈالا، درزی سے کہا حال و حال بنا کے کپڑے لے آیا وغیرہ فرش۔ اور دوسرا ہے کہ اے رشک حور، یہ تیسرا کلیدی لفظ، اے رشک حور آدمیوں کی سی چال چل، آدمی کی جو کا جو استعمال ہے یہاں میٹافورکلی، یہ چال ہیں۔ اب میرے اس میں مطلب یہی ہے کہ جانے ہیں فرش راہ تیری، تیرا ہم نے تیرے اتنا دیکھا ہے کہ جس گراؤنڈ پہ، جس جگہ پہ گراؤنڈ بینیتھ دا فیٹ ہوتا ہے نا، فرش راہ، جو غالب کا جو مشہور شعر ہے کہ حضرت ناصر جو عام دیدہ و دل فرش راہ، ان کی کوئی ہم کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھاویں گے کیا کہنے۔ خیر، تو فرش راہ تیری مت حال حال چل، پہلی دفعہ سنا ہم سمجھیے، تو میرا خیال یہ کرپٹڈ فارم تھی کہ حال و حال جو یہ بزرگ خواتین ہمارے یہاں کہتی تھیں۔ اب یعنی یہ اس میں ایک مجھے شعر نظر آیا جو کہ جیسے اب یہ میر کا شعر جو ہے اس میں جس طرح سے پیچیدگی ہے، جس میں رچنس ہے، تو اس میں استعمال ہے شعر کا، لیکن سطحی شعر میں اور بڑے شعر کے کانٹراسٹ کے سلسلے میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں، مجھے شاعر کا نام نہیں پتہ، کہ دل محو انتظار ہے آنکھیں ہیں فرش راہ، مصرع تو برابر ہے جس کو کہتا ہے سنجے میرا دوست، دل محو انتظار ہے آنکھیں ہیں فرش راہ، آؤ کبھی تو چاہنے والوں کے شہر میں، مطلب بہت ہی پروین شاکر ٹائپ اور احمد فراز، کیا کہا جائے، اور ایسے ہی سا ہے شعر، بس کوئی خاص بات ہے نہیں، بس سنا مزہ لیا اور آگے چل پڑے، کوکا کولا کا ایک سپ ہے اور کچھ زیادہ نہیں ہے اس میں، فلائٹ نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک جو آدمیوں کا استعمال یہاں پہ آدمیوں کی سی چال چل، یہ میٹافورکلی آدمی کا استعمال کیا، یعنی کہ مردوں کی سی چال چل، لیکن یہ کہ انسان ایوریج چال چلو عام سے آدمی کی، رشک حور جو ہے تم ہو تو رشک حور، لیکن تھوڑی سی نارمل چال چلو۔ اب دیکھیں فاروقی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس شعر میں دلچسپی کے کئی پہلو ہیں۔ اول تو یہ کہ حال حال نہایت تازہ لفظ ہے، ٹھیک، اس کی بنیاد پوربی محاورے پر ہے جہاں حالی بمانی جلد اور رفتار کے لیے تیز مستعمل ہے، حالی، اچھا، پرانے دلی والے حال حال بمانی جلد جلد تیز تیز بولتے تھے، مثلا میر حسن کا شعر کہ قدم اپنے حجروں سے باہر نکال، کیا سب نے آپ پیشوا حال حال، تو آپ پیشوا کا مطلب ہے قدم باہر نکالنا، یہ مجھے نہیں معلوم تھا، کیا سب نے آپ پیشوا حال حال، یعنی جلدی جلدی نکلے، قدم اپنے حجروں سے باہر نکال، کیا سب نے آپ پیشوا، جلدی جلدی باہر نکلے۔ مولوی میر حسن کے بارے میں تھوڑا سا ذرا 2 منٹ لوں گا، 1 منٹ، کہ یہ مصنوی سیر البیان جو ہے 1782 کی ایک مارکت الآراء چیز ہے، میں نے پڑھنے کی کوشش کی، بہت لمبی اور بہت ہی اس میں معاملات ہیں، اس کو باقاعدہ پڑھا جائے گا، لیکن میر حسن کا جو ہے ایک شعر جو فاروقی صاحب نے اپنی وہ جو ناول ہے اس میں استعمال کیا تھا، وہ میرے اندر یعنی دل پہ نقش ہے وہ شعر پچھلے 12-15 سال سے،
کہ ذوق تن، یعنی غزل کا کہ میں ان کا نام نہیں آتا میر حسن کا اتنا، مثنوی کے لیے آتا ہے، لیکن کیا غضب کا شعر ہے کہ ذوق تنہائی میں خلل ڈالا، آ کے مجھ پاس ایک گھڑی تم نے، واہ واہ واہ، بہت مجھے مزہ آیا اس شعر کا۔ ایک ان کا اور شعر ہے، چلتے چلتے پڑھ ڈالیں، کہ کیا ہنسے اب کوئی اور کیا رو سکے، دل ٹھکانے ہو تو سب کچھ ہو سکے۔ تو استادی بڑی صاحب، بہت زبان کی بہت استادی۔ فارسی کا مشہور شعر ہے، فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آہستہ خرام بلکہ مخرام، زیر قدمت ہزار جانست۔ اس سے مجھے ییٹس کی نظم یاد آ گئی، یعنی آہستہ چل بلکہ مت چل، تیرے قدموں تلے ہزاروں جانے ہیں۔ ییٹس کی مشہور نظم ہے، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی ٹھیک سے، لیکن کیا تھی وہ کہ had I the کیا تھی had I the heavens embroidered cloths and wrought with golden and silver light, the blue and the dim and the dark cloths of night and light and the half light, I would spread the cloths under your feet, but I being poor have only my dreams, I've spread my dreams under your feet. Tread softly, یہ آہستہ خرامی، tread softly because you tread on my dreams. اس سے وہ یاد آ گیا ہمیں، یعنی آہستہ ٹریڈ کرنے کا جو معاملہ تھا۔ اچھا صاحب، ظاہر ہے کہ میر نے فارسی سے استفادہ کیا، لیکن میر کا لہجہ خوش طبعی اور چھیڑ چھاڑ کا ہے۔ دوسرے مصرع میں معشوق کو رشک حور کہنا اور پھر اس سے آدمیوں کی سی چال چلنے کی فرمائش کرنا مزیدار بات ہے، یعنی رشک حور بھی کہہ رہے ہیں اور آدمیوں کی سی چال چل، کہنے مزیدار کی سی بات ہے۔ مزید لطف یہ ہے کہ معمولی صورت شکل والے شخص کو کہتے ہیں آدمی کا بچہ ہے، یا حسین شخص کو آدمی کی سطح پر اترنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ فاروقی صاحب ہی ڈھونڈ سکتے تھے، نقطہ ہمیں نہیں سمجھ میں آیا، یعنی ایک دم سمجھ میں آیا تھا۔ مشرق و مغرب کی شاعری میں معشوق کو آہستہ خرام، آہستہ قدم اور مستانہ خرام کہا گیا ہے۔ اردو فارسی اس سے مستثنیٰ نہیں، لیکن یہاں معشوق کی تیز خرامی کا بھی تصور ہے، جو غالباً کسی اور شاعری میں نہیں ملتا۔ معشوق کو تیز خرام کہنے کی وجہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ہمارے یہاں معشوق کو راہزن بھی کہتے ہیں، جو اپنا کام کر کے تیز تیز نکل جاتا ہے۔ یہ نقطہ بھی ہمیں نہیں آیا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ معشوق کی چال کا حسن دل میں گڑ جاتا ہے، گویا اس کی چال میں تیزی ہوتی ہے، اس تیزی سے رفتار کی تیزی کا بھی تصور پیدا ہوتا ہے۔ مجھے آخر میں ختم کرنے سے پہلے میں یاد کروں گا، یہ جو طرز خرام ہے، یہ بڑی ایک رومانٹک، ایک بہت ایروٹک چیز ہے۔ ایک اگر موقع ملے، آپ لوگوں سے اکثر سن رکھا ہوگا، لیکن ایک آرزو لکھنوی کی غزل ہے جو استاد معشوق علی خان نے گائی ہے کہ وہ پلٹ کے جلد نہ آئیں گے۔ کیا انڈر اسٹیٹمنٹ ہے، وہ پلٹ کے جلد نہ آئیں گے، یہ عیاں ہے طرز خرام سے۔ ایسی گائی ہے صاحب کہ میں کیا بتاؤں، کیا کہیں۔ اور آخری بات جو ہے، میں میرے اپنے دوست کی سرمد کا شعر خرام کے بارے میں جو ہے، میرا خیال ہے اردو زبان کے جو ایروٹک اشعار ہیں ان کا جو ہال آف فیم اگر بنے گا تو یہ شعر ضرور ہوگا اس میں، کہ خرام یار میں سنبھلے کہاں وہ مضطرب آنچل، کبھی سبدے سری اوریاں کبھی چاکے گلو اوریاں۔ یہ پہلے میں سبدے پڑھتا تھا، لیکن یہ سبد ہے میرا خیال ہے، کہ خرام یار میں سنبھلے کہاں وہ مضطرب آنچل، کبھی سبدے سری اوریاں کبھی چاکے گلو اوریاں۔ سبد ٹوکری کو کہتے ہیں، پھلوں کی ٹوکری، پھولوں کی، اور سری نیچے کا حصہ جسم کا جو ہے اس کو سری۔ تو بے پناہ عمدہ ترکیب ہے سرمد نے نکالی۔ تو آج کے لیے اتنی کافی ہے، میرا خیال ہے ذرا لمبا بھی ہو گیا ہے، باقی پھر بات جلد ہوگی۔